ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی 100 سے زائد فلموں میں کام کرنے والے اداکار عرفان خان ممبئی میں وفات پا گئے ہیں۔ 54 سالہ عرفان خان نیورو اینڈوکرائن کینسر کا شکار تھے اور لندن سے علاج کروانے کے بعد گزشتہ برس واپس انڈیا آئے تھے۔ یہ بیماری انسانی جسم میں ان خلیوں کو متاثر کرتی ہے جو خون کے بہاؤ میں ہارمونز خارج کرتے ہیں۔ انہیں منگل کو ممبئی کے کوکیلا بین ہاسپٹل میں انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں داخل کیا گیا تھا اور ان کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا تھا کہ عرفان خان کو بڑی آنت کے انفیکشن کے باعث ہسپتال لایا گیا ہے۔ تاہم بدھ کو عرفان خان کے ترجمان نے ان کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میں ہار چکا ہوں۔ اداکار عرفان خان نے یہ دل چھو لینے والی بات 2018 کے ایک نوٹ میں کہی تھی جب وہ کینسر کی بیماری سے لڑ رہے تھے اور آج ہم یہ افسوسناک خبر دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے درمیان نہیں رہے۔ ترجمان کا کہنا تھا، عرفان ایک مضبوط ارادوں والے انسان تھے جنہوں نے آخر تک لڑائی لڑی۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے قریب آنے والوں کی حوصلہ افزائی کی۔ سن 2018 میں غیر معمولی کینسر کی تشخیص ہونے کے بعد انہوں نے سامنے آنے والے چیلنجز کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اپنی زندگی کو سنبھالے رکھا۔ وہ اپنے کنبے کو جن سے وہ بہت پیار کرتے تھے چھوڑ کر جنت چلے گئے ہیں۔ انہیں اپنے اہل خانہ کا بہت پیار ملا۔ وہ اپنے پیچھے ایک وراثت چھوڑ گئے ہیں۔ ہم سب ان کی روح کو سکون ملنے کی دعا کرتے ہیں۔ گزشتہ دنوں عرفان خان کی والدہ سعیدہ بیگم بھی ریاست راجستھان کے شہر جے پور میں انتقال کر گئی تھیں اور ملک گیر لاک ڈاؤن کے باعث وہ اپنی والدہ کی آخری رسومات میں شامل نہیں ہو سکے تھے۔ اطلاعات کے مطابق انہوں نے ویڈیو کال کے ذریعے والدہ کی آخری رسومات میں شرکت کی۔ 2018 میں جب عرفان خان کو اپنے مرض کے بارے میں پتا چلا تھا تو انہوں نے خود اپنے مداحوں کو اس بارے میں بتایا تھا۔ انہوں نے ٹویٹر پر یہ پیغام جاری کیا، زندگی میں اچانک کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو آپ کو آگے لے کر جاتا ہے۔ میری زندگی کے گزشتہ چند برس ایسے ہی رہے ہیں۔ مجھے نیورو اینڈوکرائن ٹیومر نامی مرض ہو گیا ہے، لیکن میرے آس پاس موجود لوگوں کے پیار اور طاقت نے مجھ میں امید پیدا کی ہے۔ مرض کے بارے میں علم ہوتے ہی عرفان خان علاج کے لیے لندن چلے گئے تھے اور تقریباً ایک برس وہاں رہنے کے بعد مارچ 2019 میں انڈیا واپس آئے تھے۔ واپسی کے بعد عرفان خان نے دوبارہ کام بھی شروع کیا تھا اور چند ماہ قبل ان کی فلم انگریزی میڈیم بھی ریلیز ہوئی ہے جو ان کی کامیاب فلم ہندی میڈیم کا سیکول ہے۔ انڈین ذرائع ابلاغ کے مطابق اس فلم کی شوٹنگ کے دوران بھی عرفان کی طبیعت اکثر بگڑتی رہی۔ ایسے میں پوری یونٹ کو کئی بار شوٹنگ روکنی پڑتی تھی اور جب عرفان بہتر محسوس کرتے تھے تب شاٹ لیا جاتا تھا۔ عرفان خان نے اپنے کریئر میں بالی ووڈ کی 100 سے زائد فلموں میں کام کیا جن میں پیکو، مقبول، حاصل، ہندی میڈیم، لنچ باکس اور پان سنگھ تومر جیسی کامیاب فلمیں بھی شامل ہیں۔ وہ بالی ووڈ کے علاوہ ہالی ووڈ میں بھی اپنی پہچان رکھتے تھے اور انہوں نے ہالی ووڈ کی لائف آف پائی، سلم ڈاگ ملینئر اور دی امیزنگ اسپائڈر مین جیسی معروف فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ عرفان خان کی وفات پر انڈین فلمی صنعت سے تعلق رکھنے والے شخصیات اور ملک کی دیگر اہم ہستیوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انہیں اچھے الفاظ میں یاد کیا ہے۔ فلم پیکو میں عرفان کے ساتھ کام کرنے والے اداکار امیتابھ بچن نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ عرفان خان بے پناہ چیلنج کے حامل ایسے اداکار تھے جنہوں نے سینما کو بہت کچھ دیا۔ وہ بہت جلدی چلے گئے اور اپنے پیچھے ایک بڑا خلا چھوڑ گئے ہیں۔ پیکو کے ہدایت کار اور عرفان خان کے قریبی دوست سمجھے جانے والے سجیت سرکار نے اپنے پیغام میں کہا، میرے دوست عرفان، تم لڑے اور بہت لڑے، مجھے ہمیشہ تم پر فخر رہے گا اور ہم دوبارہ ملیں گے۔ سیاسی رہنما راہل گاندھی نے بھی اپنے پیغام میں کہا کہ عرفان خان ایک ورڈ سٹائل اور ماہر فنکار تھے اور فلم اور ٹی وی کی دنیا میں انڈیا کے سفیر تھے۔ عرفان خان کو اداکاری کے شعبے میں ان کی خدمات پر سن 2011 میں پدم شری سے بھی نوازا گیا تھا، جبکہ سن 2013 میں انہیں پان سنگھ تومر میں بہترین اداکاری پر نیشنل فلم ایوارڈز بھی ملا تھا اور اسی سال فرانس میں کانز فلمی میلے کے دوران ان کی فلم لنچ باکس نے عوامی پسندیدگی کا ایوارڈ بھی جیتا تھا۔ تو مزید لیٹسٹ نیوز کو جاننے اور حالات سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے درتی نیوز، اور ہاں، درتی نیوز کے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔